الرحمن الرحیم دوستو، یہ اسکرین پر آپ کو جو تصویر نظر آ رہی ہے یہ 16ویں صدی کی ایک پینٹنگ ہے جس میں 500 قبل المسیح میں ایک بدعنوان جج کی زندہ ہوتی ہوئی اس کی کال اتاری جا رہی ہے۔ اس جج کا نام سیمینس ہے۔ فارس میں بادشاہ کمبیسس کی وقت ایک بدعنوان شاہی جج تھا۔ معلوم ہوا کہ اس نے عدالت میں رشوت لی اور غیر منصفانہ فیصلہ کیا۔ اس کے نتیجے میں بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کی بدعنوانی کی الزام میں گرفتار کر دیا جائے گا اور اس کی زندہ ہوتی ہوئی اس کی کال اتارنے کا حکم دے دیا۔ فیصلہ سنانے سے پہلے بادشاہ نے سیمینس سے پوچھا کہ کسی اپنا جانشین نامزد کرنا چاہتے ہو؟ سیمینس نے اس کی لالچ میں اپنے بیٹے اوٹانس کو منتخب کیا۔ بادشاہ کی نے رضامندی ظاہر کر دی اور جج سیمینس کی جگہ ان کی بیٹی اوٹانیس کو مقرر کر دیا۔ اس کے بعد اس نے فیصلہ سنایا اور حکم دیا کہ جج سیمینس کی کال جلد ہٹا دی جائے اور اس کی جلد یعنی کال کو جج کی بیٹھنے والی کرسی پر چڑھا دیا جائے، جس پر نیا جج عدالت میں بیٹھ کر اسے بدعنوانی کی ممکنہ نتائج کی یاد دلائے۔ اوٹانیس اپنے غور و خوض میں ہمیشہ یہ یاد رکھنے پر مجبور تھا کہ وہ ہمیشہ اپنے پھانسی پانے والے باپ کی جلد پر بیٹھا رہتا تھا۔ اس سے اس کی تمام سماعت و غور و فکر اور جملوں میں انصاف اور مساوات کو یقینی بنانے میں مدد ملتا تھا۔ اگر ہم اس تاریخی واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے ملک کی عدالتی نظام کو دیکھیں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ہمارا عدالتی نظام انتہائی کاررپٹ اور غیر مؤثر ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں مقدمے التوا کی شکار ہے جن کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا۔ بے گناہ لوگ جیلوں میں سڑ رہے۔ 25 سال ایک مقدمے کے فیصلے کو لگ جاتے ہیں، جبکہ یہی عدالت اشرافیہ کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مغربی معاشرہ اور ان کی عدالتی نظام ہم سے کئی درجے بہتر ہے۔ جی ہاں، یہ اسکرین پر آپ کو جو تصویر نظر آ رہی ہے یہ ایک کرپٹ جج کا انجام ہے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ یہ تقریباً 500 قبل المسیح میں ایرانی بادشاہ مبیسس کمبوک ہے جو مشہور زمانہ سائرس اعظم کا بیٹا کی دور حکومت میں شاہی جج جس کا نام سیمینس ہے بدعنوانی اور غلط فیصلے کرنے کا جرم ثابت ہوا تو بادشاہ نے اس کی کال اتارنے کا حکم صادر کر دیا اور اس کی زندہ حالت میں جلد اتار دی گئی۔ پھر اسی جلد جج کی کرسی پر لگایا جس پر وہ بیٹھ کر کبھی فیصلے سنایا کرتا تھا۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ سیمینس کے بعد اس کا بیٹا ہی جج کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ ایک چھوٹی سی تحریر آپ لوگوں کے ساتھ اس لیے شیئر کرنا چاہتا تھا کیونکہ یہ تو بہت سے لوگوں نے شیئر کیا ہوگا، لیکن میں اس بات پہ آپ کو تصدیق کرنا چاہتا تھا کہ یہ ہے ہماری عدالتی نظام اور یہ تھی ان لوگوں کی عدالتی نظام جو 2500 سال پہلے تھی، تو آج کل کیسی ہوگی۔ اس لیے وہ لوگ ہم سے ترقی میں بہت ہی آگے جا رہے ہیں